اللہ نے مختلف جگہ پہ 15 مقامات پہ 15 صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جن کی ابتدا اللہ نے قسموں سے کی ہے. 15 مقامات پہ اللہ قسمیں کھاتا ہے. ابھی والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، والتین والزیتون یہاں بھی قسمیں، والعادیات ضبحا یہاں بھی قسمیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. یہاں اللہ نے 11 قسمیں کھائیں. 11 قسمیں کھا کے اللہ بات یہ کرتا ہے، 11 قسموں کے بعد کہتا ہے قد افلح من زکاها. کامیاب وہ ہے جس کا اندر پاک ہو. اللہ 11 قسمیں کھا کے بات کیا کر رہا ہے؟ کتنی عظیم ہے وہ بات جو اللہ 11 قسموں کے بعد کہہ رہا ہے. 11 قسم، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جو سورج کے بعد آ رہا ہے، زمین کی قسم، اس کے بناوٹ کی قسم، آسمان کی قسم، اس کے اس طرح بغیر ستونوں کے کھڑے ہونے کی قسم، جانوں کی قسم. 11 قسمیں کھا کے کہتا ہے بندہ کامیاب وہ ہے جس کا اندر پاک ہے. کتنا بہترین پیغام ہے. ظاہر میں صاف ستھرا ہونا، ظاہر میں پاک ہونا، بندوں میں بیٹھ کے تسبیحیں پھیرنا اور میں کرسی پہ بیٹھ کے اچھی اچھی باتیں کرنا، یہ کون سا کمال ہے بھائی؟ کمال ہے جس کے اندر شرک نہ ہو، اندر کفر نہ ہو، اندر بغض نہ ہو، اندر کینہ نہ ہو، اندر نجاست نہ ہو، اندر نجاست نہ ہو، اندر غلاظت نہ ہو. اندر سے بندہ پاک ہو. اچھا ایک سفارش کروں میں آپ، بڑے بڑے چودھری صاحبان بھی بیٹھے ہیں نا. ابھی مجلس ختم ہونا، آج ذرا جب مجلس ختم ہونا ایک طالب علم کی منت مان لینا، آج ذرا 5 منٹ کچن میں چلے جانا، خود برتن نہ دھونا، چلے جانا کچن میں، اپنی بیٹی سے کہنا، اپنی بہو سے کہنا، اپنی بہن سے کہنا، اپنی زوجہ سے کہنا ذرا یہ دیگچی جس میں سالن بنانا ہے اسے ذرا میرے سامنے اچھی طرح دھو. یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا. میں کہوں خود دھو تو آپ کہیں گے قبلہ یہ تو مشکل ہے نا، ظاہر میں چودھری آدمی ہوں، اب مجھ سے برتن تو نہ دھلواؤ نا، گھر کے چوتھراوٹ خراب ہو جائے گی نا. میں یہ نہیں کہتا آپ دھوئیں، بیٹی سے کہے بیٹا ذرا میرے سامنے اس دیگچی کو جس میں سالن بنانا ہے اسے دھو. وہ دھوئے گی، اسے بتانا نہیں آپ نے. آپ ذرا غور سے دیکھیں، جب غور سے آپ دیکھیں گے وہ دیگچی جس میں بدن کی غذا بننی ہے نا، جب وہ اسے دھوئے گی نا وہ اندر سے زیادہ مانجے گی ہے نا. وہ اندر سے خوب مانجے گی، بار بار صابن سے سرف سے خوب اس کو صاف کرے گی. باہر سے کھنگال کے بھی رکھ دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اندر سے 2-3 دفعہ اچھی طرح مانجے گی، کہیں کوئی ذرہ، کوئی جراثیم، کوئی شے رہ نہ جائے. چونکہ اس میں بدن کی غذا آنی ہے، یہ اندر سے اچھی طرح صاف ہونا چاہیے. یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جس میں بدن کی غذا رکھنی ہے وہ اندر سے اچھی طرح پاک ہونا چاہیے. تو جس دل میں روح کی غذا آنی ہے وہ اندر کتنا پاک ہونا چاہیے. جس دل میں علی کی محبت آنی ہے وہ دل کتنا پاک ہونا چاہیے. جس میں اللہ کی محبت آنی ہے، جس میں رسول کی محبت آنی ہے، جس میں آل محمد کی محبت آنی ہے، وہ دل کتنا